أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. سورہ شورى آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر آگے زجر فرمایا۔ زجر کا مطلب ہے سختی فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ اولیاء کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ اولیاء ولی کے معنی میں، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اولیاء ولی کے معنی میں، ولی کا مطلب ہے مددگار۔ اولیاء ولی کے معنی میں، ولی کا مطلب ہے سرپرست، سرپرست اعلیٰ، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کو دیکھنے والا، یعنی آپ کا ذمہ دار، آپ کا ضامن۔ تو ولی میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو آپ کا ضامن ہے، کوئی شخص ہے جو آپ کا ذمہ دار ہے۔ یہ بچہ میرا مدرسے میں آیا، یہ بچہ میرا کالج میں آیا، اس کا ولی میں ہوں، یعنی اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر یہ آپ کے مدرسے کا، اسکول کالج کا شیشہ ویشہ توڑ دیتے تو پیسے میں بھروں، مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آئے گا، اس کی فیس میں بھروں گا، تو اس کو کہتے ہیں ولی۔ تو انسان کسی شخص کو اپنا ولی چنتا ہے، کسی شخص کو اپنا مددگار کے طور پر چنتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست چن لیتے، کسی دوسرے کو اپنا ذمہ دار چن لیتے۔ میری صحت کا ذمہ دار فلاں ہے، میرے کاموں کا ذمہ دار فلاں جادو ہے، اس وجہ سے میرا کام نہیں ہو پا رہا، میرے جو رشتے نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ فلاں ٹونا ہے، فلاں دم ہے، فلاں تعویذ ہے، یا ہو گیا تو فلاں سے دم کروایا تو ہو گیا، فلاں کا وظیفہ پڑا تو ہو گیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ایسا ویسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے فلاں بندے نے مجھے بے عزت کر دیا۔ نہ، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں ادباً بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی بلکہ اپنی طرف کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اصل بیماری تو من جانب اللہ ہوتی ہے، لیکن ادب کی وجہ سے حضرت ایوب نے نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ شر اور خیر زندگی کے اندر ہمارے متوجہ ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ شر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ اولاد دے کے آزماتے ہیں، کسی سے اللہ اولاد واپس لے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ مذکر دے کے آزماتے ہیں، کسی کو مؤنث دے کے آزماتے ہیں، کسی کو دونوں دے کے آزماتے ہیں، کسی کو دونوں نہ دے کے آزماتے ہیں۔ تو سرپرست اعلیٰ اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف۔ بایزید بسطامی کا قصہ لکھا ہے بزرگوں نے، تفسیر جیلانی میں حضرت نے لکھا ہے، کسی اور تفسیر میں ہے، تفسیر جیلانی میں نہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بایزید بسطامی کی ایک تقریر ایسی ہے جس سے 60 ہزار عیسائی مسلمان ہوتے تھے۔ تو پوچھا کہ بایزید کیا لائے ہو؟ تو کہا توحید لایا ہوں۔ تو امام غزالی نے واقعہ لکھا، یاد ہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی سے اللہ نے کہا کہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تب بایزید بسطامی، یاد ہے وہ رات جب تیرے والد نے تجھ سے پوچھا تھا کہ پیٹ میں درد کیوں ہوا، تو تو نے کہا ابا دودھ پیا تھا، موافق نہیں آیا تو اس لیے درد ہو گیا۔ بایزید
پیٹ میں درد بھی ہم کرتے ہیں، دودھ میں کہاں طاقت ہے وہ درد کر سکے، اور دوا میں کہاں طاقت ہے کہ وہ شفا دے سکے، درد بھی ہم کرتے ہیں، شفا بھی ہم دیتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اپنے تمام کاموں کی نسبت اللہ کی طرف مستحضر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نفع اس کی نسبت اللہ نے دیا ہے، نقصان من جانب اللہ ہے، مجھے اپنی کوتاہیاں درست کرنی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جی فلاں کی نظر لگی ہے، فلاں نظر برحق ہے، فلاں کا تعویذ بھی برحق ہے، یہ فلاں کا دم درود وہ بھی برحق ہے، لیکن وہ مؤثر بذات نہیں، مؤثر بذات اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ دم اثر کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تو بایزید بستامی رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ مجھے بس معاف کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ بایزید رات کو اٹھ کے تو نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، نماز کے بعد سونے لگا، تیرے بستر پہ بلی سوئی ہوئی تھی، تو نے اس کو نہیں اٹھایا، ہم نے تیری وہ نیکی قبول کر لی، جا تجھے معاف کیا۔ تو یہ ہے والذین اتخذوا من دونہ کہ کسی کوئی ذات مؤثر نہیں ہے، ہر وہ ذات جا کے ختم ہو جاتی ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ اللہ حفیظ علیہم، جو لوگ ایسے کرتے ہیں پھر اللہ ان کو خود دیکھے گا، یہ زجر ہے، پھر اللہ خود ان کی نگرانی کرے گا۔ چلو بناؤ تم نے جس کو مؤثر بنایا ہوا ہے کہ اسی کے ذریعے سے معاملہ میرا کھلے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے پیغمبر جب بندے ایسے ہو جائیں نا ان کے پیچھے مت لگو، جب بندے ایسے ہو جائیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ تسلی رکھیں، آپ سائیڈ پر ہو جائیں، آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہیں، اب اللہ خود ان سے نپٹ لیں گے، اب اللہ خود دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے یہ اولیاء پرستی کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ پیغمبر تک سے کہہ دیے کہ آپ سائیڈ پہ ان کو مت سمجھیں، ایسے لوگوں کو کچھ سمجھ آ ہی نہیں سکتا جو قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں کو مؤثر بذات سمجھتے ہیں، جناب اس پہ چادر چڑھائی تو میرا کام ہو گیا، فلاں جگہ تعویذ پہ تالا لگا دیا تو میرا کام ہو گیا، یہ اتنے چھیچڑے چیلوں نے کھا لیے تو میرا کام ہو گیا، اور یہ بکرا ذبح کر کے وہاں ڈلوا دیا تو نہیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ فرماتا بھئی ایسے لوگوں کا پیغمبر آپ کو بھی نہیں سمجھانا، اللہ ان کا اللہ خود ان کو دیکھے، وہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ خود ان پہ نگہبان۔ اللہ ہماری عقیدہ توحید کو مضبوط فرمائے، جو ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ اس کو قبول و کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔